السلام علیکم. ویلکم ٹو راز حیات آفیشیل چینل اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آل آر فائن. اور آپ کا سب کا رمضان المبارک بھی بہت اچھا جا رہا ہے. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں ارلی مارننگ آج کی ویڈیو بناؤں اور اس میں جو بھی ہم اچھی بات شیئر کرتے ہیں راز حیات کی اس پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ کلرفل جو کہ ہم کلرز اٹین کرتے ہیں اپنی لائف میں. سو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں ایک نیا دن ملا اور نیا دن بامقصد ہو. سو اٹس ویری ارلی ان دا مارننگ آفٹر فجر. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ خاموشی ہے اور خاموشی کے ساتھ ساتھ پرندوں کی چہچہاہٹ، ان کی چرپنگ، یہ سب کتنا سکون دیتی ہے ہمیں زندگی میں. تو وی آل شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو اللہ تعالیٰ. سو یہ تو رہے ہمارے پلانٹس جن کی میں ریسنٹ ویڈیو میں بات بھی کر چکی ہوں. آپ سب سے تھوڑا سا کلوز ہو کے میں دکھا رہی ہوں. آئی جسٹ لو دیم کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ان کو آبزرو کرتی ہوں اور مجھے زندگی کی جب سمجھ آتی ہے. اور اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں، اگر اب جیسے صبح ہوئی ہے اور پھر پورا دن گزرے گا اور پھر سے رات آ جائے گی، اگین لائف سٹارٹ ہوتی ہے، لائف اینڈ ہوتی ہے. ہماری کائنات کی ہر چیز کا ہی ایک کنیکشن لائف کے سٹارٹ اور اینڈ سے جڑا ہوا ہے. آل رائٹ، جو آج کی سب سے اچھی بات جو ہمیں شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ کس قدر جیلس تھا، اور وہ ابھی بھی سٹل جیلس ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو کیوں اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی، کیوں انسان کو اشرف المخلوقات کا ٹیگ دیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ انسان کو سجدہ کیا جائے، جس سے کہ وی آل نو ابلیس نے انکار کیا تھا. تو جب اس نے یہی فرسٹ حملہ بھی کیا تھا انسان کے اوپر بھی کہ اس نے انسان کو بے لباس کروایا تھا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم عطا کیا تھا اور ابلیس نے اسی ایک چیز پہ اٹیک کیا، اور یہی اسٹریٹجی اس کی آج بھی ہے. وہ سب سے پہلے انسان کی حیا کو چھینتا ہے، انسان کی حیا پہ حملہ کرتا ہے، اور اس سے پھر ایمان کا لیول کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، اور یہی اسٹریٹجی ہے اس کی آج بھی. اور وی آل نو کہ حیا اور ایمان آپس میں دوست ہیں، ان کا ایک ساتھ ہے. ایمان حیا سے ہے اور حیا ایمان سے ہے. جب ایک نہیں رہتا تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں اب ہم آج کل کی اگر ڈریسنگ کو فالو کیا جائے، فیشن ٹرینڈ کو دیکھا جائے، تو وہ آل نو کہ ساری چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. ڈریسنگ سینس ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اسلام کی بات کریں تو بالکل بھی اچھی ہم سب کی نہیں رہی. تو ایک افسوس ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ ایک بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں. اور وہ انسان سے بھی ایسی ہی خواہشوں کی تکمیل کرانا چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آج کی کرنٹ فیشن ٹرینڈ کو فالو کریں اور پھر ان کے ایمان کو کمزور کرے. سو بس انسان سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی خواہشوں کی تکمیل کروائی جاتی ہے کہ جس سے اس کا ایمان کمزور ہو، اس کے ایمان کی حلاوت چھن جائے، اور پھر اس سے نیکی کا لیول کمزور ہوتا ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ناراض ہوتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں الرٹ کر رہے ہیں نا کہ دیکھو یہ پلانز ہیں، یہ اس کی اسٹریٹجی ہے، تو اس سے الرٹ رہو، اس کے حملے کا شکار نہیں ہونا. اور اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ڈے اور نائٹ کے اذکار بتائے، ایوننگ کے بتائے، جو بینگ اے مسلم ہمیں فالو کرنے چاہیے تاکہ ہم ایمان کے لیول پہ کمزور نہیں ہوں اور شیطان کے حملوں کا شکار نہیں ہوں. جب ہماری سینسز سم ٹائمز نہیں ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہ سکیں. تو ہمیں اپنی ڈریسنگس کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنی ڈریسنگ سینس کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ آج کا فیشن ہے تو ہمیں فالو کرنا ہے بیکاز ایوری ون از فالوئنگ. نو، ہمیں وہ دیکھنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو حیا پسند ہے، اللہ کو پاکیزگی پسند ہے. ہمیں اپنے آپ کو پراپر طریقے سے کور رکھنا ہے، ہمیں فیشن ٹرینڈ کا پارٹ نہیں بننا. انفیکٹ ہمیں اس فیشن کو پروموٹ کرنا ہے جس سے ہمارے دین سے جڑا ایک اچھا میسیج دوسروں تک پہنچ سکے. یوزلی کیا ہوتا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ اچھا پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے. نو، ٹھیک ہے ہوتا ہے، وہ نفس کے پردے سے جڑا ہوا ہے. ایک ظاہری پردہ بھی ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. سو بس مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ چاہے جس بھی کلچر کو فالو کرنے والے ہیں شوق سے کریں، مگر اپنی سطر کا خیال رکھیں. یہ میری اور آپ کی پسند پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم سب کے لیے. اور جیسا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے تو اس میں جب بھی کوئی ویڈیو بناؤں گی تو میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ضرور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی شیئر کرتی رہوں گی جو ہمیں بتائے گی اس کا پرپس اور تقوی اٹین کرنا. تو روزہ کینہ دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرتا ہے. سو روزہ رکھنا چاہیے. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں جہنم سے بھی دور کرے گا، ہماری ڈھال بنے گا قیامت کے روز. سو میکسیمم یوٹیلائز کریں اس منتھ کے ڈیوریشن کو، ٹائم کو، اور میکسیمم قرآن پاک کو ریڈ کریں. میکسیمم جتنی بھی عبادتیں کر سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرندے اچھے لگ رہے ہیں صبح صبح. اور یہ چیزیں ہم جب آبزرو کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں تو یہ ہمیں ایک سکون دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو کرشمے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور پھر ہم شکر گزار انسان بنتے ہیں. سو جو ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگین میں نے بات کی جب ہم اپنی سینسز میں نہیں ہوتے. اور سینسز میں انسان کب نہیں ہوتا ہے؟ جب وہ غفلتوں کا شکار ہوتا ہے. تو جب ہم غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں، اپنی سینسز میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی امان چاہیے ہوتی ہے. اور وہ امان اپنی سینسز کے ٹائم پہ مانگا کریں کہ یا رب جب اپنی سینسز میں ہم نہیں ہوں تب بھی ہماری حفاظت کرنا. تو اگین بہت سارے شکوے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہیں، ہمیں ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل کو سکون دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی سکون چھپا ہوتا ہے. اور اگین سم ٹائمز ہم کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی آیت، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا ریفرنس، کوئی نہ کوئی ایسی کوٹ ضرور آتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ پڑھ کے، وہ ریڈ آؤٹ کر کے آپ کو ایک سکون ملتا ہے، تو وہ ایک ہیلپ ہوتی ہے. تو اس چیز پہ بھی غور کیا کریں. سو یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے بنائی. مجھے لگا ارلی مارننگ ہے اور اس منظر کو کیوں نہ کیچ کیا جائے، تو بس کر لیا اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دیا اور اچھی باتیں بھی شیئر کر دیں. حیا اور ایمان کے تو کلرز ہیں حیا اور ایمان،
اور ہمیں ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. ہمیں آج کے فیشن ٹرینڈ کا شکار نہیں ہونا ہے. ہمیں اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے جو ظاہری بھی ہے، اور ہمیں اپنی تھاٹس کا تو نو ڈاؤٹ خیال کرنا ہی ہوتا ہے. یہی چیز ہمارے ایمان کو بوسٹ اپ کرتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ دے گی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں اف یو وانٹ سم تھنگ نیو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی ایک اچھے کلر کے ساتھ. تب تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.